بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت اسامہ بن زید کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت اسامہ بن زید اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور ان کے دادا صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائی اسلام کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ آپ سب کو تو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کس طرح اسلام دشمن تھے، اور وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی جا چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہی یہ بتایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بہت بڑا درجہ عطا کیا تھا، اور ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا تھا کہ جس راستے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ تو خیر دوستو، آگے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ میں صفا کے قریب ایک گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری قمیض کے جوڑ سے پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جو مکہ کے راستوں میں سنا گیا۔ اس وقت مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، کیونکہ وہ اس ٹائم مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور کفار بہت زیادہ تھے، تو اس لیے جو بھی مسلمان ہوتا وہ اس کو چھپا دیتا کہ کہیں کفار کو پتہ نہ چل جائے اور وہ پھر مسلمانوں کے مال اور جان کے دشمن نہ بن جائے۔ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو مشرک لوگ اس سے چمٹ جاتے اور اسے مارتے تھے۔ میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور انہیں بتلایا تو وہ گھر میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں قریش کے ایک سردار کے پاس گیا اور اسے اپنے اسلام کی خبر دی کہ میں اب اسلام لا چکا ہوں، تو وہ بھی اپنے گھر میں گھس گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کیا بات ہے، لوگوں کو تو مار پڑتی ہے اور مجھے کوئی نہیں مارتا۔ ایک آدمی نے کہا مجھے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اسلام کی خبر دور دور تک چلی جائے اور ہر جگہ پھیل جائے، تو میں نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اسلام لانے کی خبر دور دور تک چلی جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، جب لوگ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوں تو فلاں کے پاس جا کر کہنا کہ میں اب صحابی ہو گیا ہوں، تو تمہارا اسلام پوشیدہ نہ رہے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا اور سب خبر ہو جائے گی، کیونکہ وہ آدمی سب کو بتا دے گا تمہارے اسلام لانے کے بارے میں۔ جو چنانچہ جب وہ آدمی حجر اسود کے پاس گیا تو میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں اب صحابی ہو گیا ہوں۔ وہ فوراً اونچی آواز پکارا اٹھا کہ خطاب کا بیٹا صحابی ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھے مارتے اور میں انہیں مارتا، حتیٰ کہ میرے ماموں نے کہا کہ اس قوم میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دی ہے، لہٰذا اسے اب کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو وہ سب مجھ سے ہٹ گئے، اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی مسلمان کو مار کھاتا ہوا سنوں اور اسے نہ دیکھوں۔ میں نے کہا لوگوں کو کہ انہیں نہ مارنا، نہ میں مار کھا سکتا ہوں اور نہ میں کسی کو مار کھاتے دیکھ سکتا ہوں۔ بس جب قریشی لوگ حجر اسود میں بیٹھے تو میں نے اپنے ماموں کے پاس گیا اور کہا، سنو۔ اس نے کہا، کیا سنوں؟ تو میں نے کہا، تمہاری پناہ تمہیں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، ایسا نہ کرو۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر کہا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں بہت مشکلات آئیں گی اور پھر تمہیں لوگ مارنے لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری پناہ بالکل نہیں چاہیے۔ کہا کہ جیسے تم پھر چاہو۔ پھر میں مار کھاتا بھی رہا اور مارتا بھی رہا، حتیٰ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، اور پھر نہ کوئی مسلمان کو مارتا اور نہ مجھے مارتا، اور نہ کوئی نئے مسلمان ہونے والے پر ظلم کرتا۔ تو دوستو، کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہی سبق ملتا ہے کہ اسلام کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت زیادہ تکالیف طے کی، اور انہوں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی اسلام لانے کے بعد، جس میں ان کو اپنوں سے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آج کل ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم چلا اٹھتے ہیں،
ہمیشہ اسلام صبر کرنے کی تلقین فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا، اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر